جب ہم ایران اسرائیل تنازع کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ میزائل، سیاست۔ لیکن کیا ہو اگر ہم یہ جانیں کہ یہ کہانی ہمیشہ سے دشمنی کی نہیں تھی، بلکہ ایک وقت تھا جب یہ ایک گہری دوستی تھی؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دو اتحادی دشمن بنے کیسے؟ چلیں اس دلچسپ تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ ایک عام خیال ہے نا کہ ایران اور اسرائیل تو ہمیشہ سے ہی دشمن ہے، لیکن اصل کہانی وہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور سچ پوچھیں تو پیچیدہ ہے۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ کشیدگی جو آج پوری دنیا کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ شاید یہ سن کر حیرانی ہو، لیکن ایک وقت تھا جب یہ دونوں ملک دشمن تو دور کی بات ایک دوسرے کے قریبی اتحادی مانے جاتے تھے۔ جی ہاں، اتحادی۔ یہ کہانی ہے 1979 سے پہلے کے دور کی۔ تو دیکھیں 1979 سے پہلے جب ایران میں شاہ محمد رضا پہلی کی حکومت تھی، اسرائیل ایک بہت اہم پارٹنر تھا، اور یہ صرف کوئی رسمی سفارتی تعلقات نہیں تھے، نہیں، بات اس سے کہیں آگے تھی۔ ان کے درمیان زبردست اقتصادی تجارت ہوتی تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی تھی۔ کیونکہ دونوں ہی خطے میں ایک جیسے چیلنجز دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو علاقائی استحکام کے لیے اہم سمجھتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ تبدیلی کتنی ڈرامائی تھی۔ جو کل تک پارٹنرز تھے، علاقائی اتحادی تھے، وہ راتوں رات ایک دوسرے کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ کہاں سفارتی تعلقات، تجارت اور تعاون، اور کہاں گہری دشمنی اور عدم اعتماد۔ سب کچھ بدل گیا۔ تو پھر آخر ہوا کیا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ گہری شراکت داری اتنی شدید دشمنی میں بدل گئی؟ بس ایک واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف ان دو ملکوں بلکہ پورے خطے کی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ اہم موڑ تھا 1979 کا اسلامی انقلاب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کا سب کچھ بدل گیا، اس کی سیاست، اس کا معاشرہ، اور سب سے بڑھ کر اس کی خارجہ پالیسی۔ 1979 میں واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ سب سے پہلے تو شاہ کی حکومت ختم ہوئی، پھر ایران میں ایک بالکل نیا انقلابی نظام آ گیا۔ اب ظاہر ہے اس نئی قیادت کا نظریہ، ان کا ورلڈ ویو، سب کچھ بالکل مختلف تھا، اور انہوں نے آتے ہی اسرائیل کو خطے میں ایک مخالف کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ کھلے عام تنقید شروع ہوئی، تعلقات خراب ہوتے گئے، اور آخرکار تمام سرکاری رابطے ہی ختم کر دیے گئے۔ اچھا، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دشمنی صرف سیاسی ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ بھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انقلاب کے بعد یہ لڑائی صرف سیاسی نہیں رہی، اب یہ ایک نظریاتی جنگ بھی بن گئی، اور ساتھ ہی ساتھ علاقائی طاقت حاصل کرنے کی دوڑ بھی۔ اب ذرا دونوں طرف کی کہانیاں سنتے ہیں۔ ایران کا سرکاری موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی کاز کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کا اصل مقصد نظریہ نہیں بلکہ پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ تو حقیقت میں ہو کیا رہا ہے؟ دونوں ہی ممالک ایک دوسرے کو اپنے علاقائی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس پورے تنازع کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل نے آج تک کبھی بھی آمنے سامنے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی۔ جی ہاں، اس کے بجائے ان کی لڑائی ایک شیڈو وار یعنی ایک سایہ جنگ کی شکل میں چلتی آ رہی ہے، جسے ہم پراکسی وار بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پراکسی تنازع آخر ہوتا کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں سمجھیں، یہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں دو بڑی طاقتیں براہ راست آمنے سامنے آنے سے بچتی ہیں۔ اس کے بجائے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کسی تیسرے ملک میں مخالف گروہوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے ذریعے اپنے مفادات کی جنگ لڑتی ہیں۔ مطلب لڑائی بھی ہو رہی ہے اور براہ راست تصادم بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس سایہ جنگ کے میدان کون سے ہیں؟ شام، لبنان، یہ وہ ملک ہیں جو اس لڑائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یہاں وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے الگ الگ مسلح گروہوں کی مدد کرتے ہیں، جس سے صورتحال ظاہر ہے اور بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تنازع صرف دو ملکوں کی دشمنی تک محدود نہیں ہے، نہیں، اس کے اثرات پورے کے پورے خطے اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے استحکام پر پڑتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کشیدگی ہم آج کی خبروں میں دیکھتے ہیں نا، یہ کوئی اچانک نہیں شروع ہوئی، یہ تو دہائیوں پرانی تاریخ، سیاسی دشمنی اور علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کی ایک لمبی جنگ کا نتیجہ ہے جو آج اس شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، یہ
یہ کوئی صدیوں پرانی تاریخی دشمنی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس دشمنی کی عمر صرف 45 سال ہے۔ یہ 1979 کے انقلاب سے شروع ہوئی اور تب سے لے کر آج تک ایک بالکل نئے انداز میں جاری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ دہائیوں سے چلنے والی سایہ جنگ کسی دن پردے سے باہر آ گئی، ایک براہ راست تصادم میں بدل گئی، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے؟